لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پورے ملک میں وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کہیں کہیں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ابھی بھی لوگ جو ہے وہ قطار لگا کے کھڑے ہوئے ہیں اور جو احاطے کے اندر آ چکے ہیں وہ تو ووٹ پول کریں گے ہی. اب ذرا ایک بار پھر رخ کرتے ہیں اور سیدھا آپ کو سوات لے کے چلیں گے. قومی اسمبلی کی 3 نشستیں یہاں سے NA 2, 3 اور 4. ہمارے نمائندے شہزاد عالم یہاں پہ موجود ہیں. شہزاد آپ کہاں ہیں, کیا صورتحال دیکھی آپ نے اوور آل؟ بالکل سوات میں آج عام انتخابات کے لیے صبح 8 بجے سے شروع ہونے والے پولنگ کا وقت ختم ہو گیا اور اس وقت میں گرلس پولنگ اسٹیشن حاجی بابا پر موجود ہوں, جہاں پر جو خواتین ووٹ ڈالنے آئے تھے وہ اب واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. مین گیٹ بند کر دیا گیا اور اندر جو ووٹرز ہے, جو خواتین موجود ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے, لیکن اندر مزید خواتین کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے. سوات میں نہایت ہی گہما گہمی دیکھی گئی. مختلف پولنگ اسٹیشن پر بڑی تعداد میں مختلف پارٹیوں کے کارکنان ووٹر وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے اور وہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ تقریباً جو متوقع ہے تو 20 سے 25% رہنے کا امکان ہے. دوپہر کے بعد بڑی تعداد میں جو مقامی لوگ ہیں, جو ووٹرز ہیں, وہ انہوں نے پولنگ اسٹیشنوں کا دورہ کیا, انہوں نے پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کیا اور وہ اپنے قومی فریضہ کی ادائیگی کے لیے وہ پولنگ اسٹیشن میں گئے اور انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. لیکن اب پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد تمام پولنگ اسٹیشن کے مین گیٹ بند کر دیے گئے اور اندر جو خواتین یا مرد وہ موجود ہے تو وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. جی چلیں, سوات کی تو صورتحال ہم نے جانی اور خیبر پختونخوا میں ہی رہتے ہوئے اب ایک بار پھر پشاور کا رخ کر لیتے ہیں. بیورو چیف پشاور ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضیاء آپ بتائیے, آپ کیا اپڈیٹ کریں گے, کیا صورتحال دیکھی آپ نے پورا دن ٹرن آؤٹ کے حوالے سے؟ تو پاکستان بھر میں عام انتخابات ہو رہے ہیں, لیکن قبائلی علاقوں میں ان عام انتخابات کی ایک خاص خصوصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں اس مرتبہ عام انتخابات جو ہو رہے ہیں تو اس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے بیک وقت ایک ہی وقت میں انتخابات ہو رہے ہیں. اس سے قبل جو خیبر پختونخوا میں جب الیکشن اسمبلی میں ان کی نشست نہیں تھی ضم اضلاع کی, تو ضم اضلاع جو ہے تو وہاں پہ علیحدہ الیکشن ہوئے تھے ایک مرتبہ, لیکن اس مرتبہ جو ضم اضلاع ہیں وہاں پر قومی اور صوبائی اسمبلی کے بیک وقت انتخابات ہو رہے ہیں اور جو ان کی 16 سیٹیں ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں, اس کے لیے تقریباً کوئی 30 لاکھ سے زائد جو قبائلی علاقے کے جو ممبران ہیں, لوگ ہیں, انہوں نے یہاں پر آج ووٹ اپنے حق استعمال کیا ہے. آج قبائلی علاقوں میں جس طریقے سے کہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹیررزم کی ایک ویو چل رہی ہے تو اس کے کچھ خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ ایسا کچھ واقعہ پیش نہیں آیا. پرامن طریقے سے جو الیکشن ہے وہ منعقد ہوئے ہیں, لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں, خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں نکلی ہیں. کہیں پہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ جو ریشو ہے وہ کہیں پہ 30% تھا, کہیں 35%, کہیں 40 اور 45% تک بھی گیا ہے. جو پورا ضم اضلاع کی بیلٹ اگر ہم اس کو کہہ سکیں, جو کہ باجوڑ سے شروع ہو کر وزیرستان تک ہے, اور یہاں پہ لوگوں نے بہت دلچسپی جو ظاہر کی ہے تو نوجوان بہت بڑی تعداد میں انہوں نے آج اس مرتبہ جب ہم نے لوگوں سے معلوم کیا تو بہت بڑی تعداد میں جو نوجوان تھے انہوں نے پہلا اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا ہے اور وہ کافی خوش بھی تھے. لیکن ان کو سچ جو مشکل پیش آئی ہے وہ جو موبائل سروس بند تھی اور انٹرنیٹ بند تھا, تو اس کی وجہ سے کافی مشکلات جیسے دیگر ملک کے دیگر شہروں میں وہ مشکلات دیکھنے میں آئی, تو یہاں پر بھی وہی مشکلات دیکھنے میں آئی. لوگوں کو اپنے ووٹر سے رابطہ کرنے میں مشکلات پیش آئیں, پھر ان کو جو ہے پولنگ اسٹیشن تک لانے اور پولنگ اسٹیشن میں جو ان کا سیریل نمبر ہے وہ بتانے میں مشکل پیش آئی. اس وقت ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں, اب جو ہے ریزلٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے تو اس کا انتظار ہے کہ انہوں نے جو ووٹ کاسٹ کیا ہے تو اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے. جی پشاور سے تو آپ کو اپڈیٹ کیا. اب ایک بار پھر لاہور کا رخ کریں گے. لاہور سے قومی اسمبلی کی 14 سیٹیں اور بہت ہی اہم ٹاکرے یہاں پہ. سدرا غیاث ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے. سدرا, آپ کس حلقے میں کیا اپڈیٹ کریں گی؟ جی بالکل, اس وقت میں حلقہ NA 128 پہ موجود ہوں اور آج صبح 8 بجے سے یہاں پر پولنگ کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہا. صبح کے اوقات کی اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ ٹرن آؤٹ ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا, لیکن جو وقت گزرتا گیا لوگوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا گیا اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ اس دفعہ عوام ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے باہر آئی اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ گھنٹوں قطاروں میں بھی ہمیں لگے ہوئے دکھائی دیے کہ لمبی قطاروں میں ویٹ کرنے کے باوجود جو ہے وہ
अपना वोट कास्ट करने के लिए खड़े रह के जब तक उनकी बारी नहीं आई। इस वक्त भी अगर पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल देखी जाए तो अंदर काफी तादाद में लोग मौजूद हैं और लाइनें अभी भी हमें दिखाई दे रही हैं, जो कि लोग अपने वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद है, वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो अंदर मौजूद हैं वो अपना वोट कास्ट कर ही बाहर आएंगे और उनको जो है वो टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सके। फैसला जो है वो वोट की गिनती के बाद ही होगा कि कौन सी पार्टी जो है इसके मुकद्दर में ठहरी है। अभी जो है वो पोलिंग का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। सुबह से शाम तक बिला तातुल जो है वो लोग आकर अपना वोट कास्ट करते रहे हैं। जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से आप अपडेट कर रही थी। तो आज के पूरे दिन मॉनिटरिंग भी होती रही है। ऐसे में अब आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद है। जाहिद, बताइए सब वहां पे क्या सूरत हाल है, पूरा दिन कैसे मॉनिटरिंग चलती रही? आम इंतखाबात के सिलसिले में आज सुबह 8 बजे से 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा और पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद इस वक्त जो है वो गिनती का जो है एक अमल है वो जारी है और जो पोलिंग है ओवरऑल देखा जाए तो पुरअमन रही है और 50 से ज़ायद शिकायत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई हैं और जिनमें से ज़्यादातर जो थी वो यही थी कि ताख़ीर से जो इंतखाबी अमल है वहाँ पे शुरू किया गया है। कुछ झगड़ों और बाकी शिकायत थी। ताहम इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि मजमूई तौर पर एक अच्छा जो है वो एक साफ शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबी अमल के हवाले से पुरअमन रहा है और अब जो है नताइज का सिलसिला जो है वो तमाम मुल्क से इलेक्शन कमीशन भिजवाया जाएगा। तरीक़ाकार ये है कि जो इलेक्शन ने निज़ाम बनाया हुआ है, जो इलेक्शन सिटी यहाँ पे बनाया गया है जहाँ पे इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर नताइज जो है वो भिजवाएंगे आरओस को और आरओस जो है फिर वो फॉर्म 47 की सूरत में जो कंपाइल करके गैर हदमी नताइज हैं वो यहाँ इलेक्शन कमीशन भिजवाएंगे। और इसके लिए अगर मैं कैमरामैन से कहूँ कि थोड़ा सा मूव करके दिखाए कि ये एक इलेक्शन नताइज के लिए एक पूरा इलेक्शन सिटी यहाँ पे सजाया गया है और स्क्रीनें लगी हुई हैं और चारों सूबों के जो यहाँ पे स्क्रीनें हैं और इस तरह जो कौमी असम्बली है और वो तमाम जो नताइज का सिलसिला है यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब तरीक़ाकार ये है कि रात 2 बजे तक इलेक्शन कमीशन की ये कोशिश है कि तमाम नताइज मुकम्मल करके पेश कर दिए जाएँ। ताहम अगर कुछ ताख़ीर होती है तो फिर इलेक्शन के कानून के मुताबिक कल 2 बजे तक भी आरओस को ये इजाज़त है कि वो नताइज भिजवा सकते हैं। लेकिन अगर ताख़ीर होती है, रात 2 के बाद कोई नतीजा सामने आता है तो उसकी वजह भी आरओ को बतानी होगी। ताहम जो इंतखाबी अमल है जिसके लिए इंतज़ार था वो पोलिंग का अमल जो था वो 5 बजे तक था और वो 5 बजे तक वो अमल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पुरअमन तौर पर मुकम्मल कर दिया गया है। जाहिद, हमें अपडेट कर रहे थे। एक बहुत ही मस्बत डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें। बलूचिस्तान के साबिक मज़ामती कमांडर सरफराज बंगलजई ने कोयटा से मुत्तसिल तहसील दश्त में अपना वोट कास्ट किया है। इस हवाले से मजीद तफसील जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मक्सी। जी अब्दुल्ला, मैं मौजूद हूँ। मस्तूंग का PB तो 37 है और जो NA है 261 है जहाँ पे मौजूद हूँ। इस टाइम हमारे साथ जो मौजूद हैं साबिक फिरारी कमांडर हैं, BNA के कमांडर रहे हैं सरफराज बंगलजई, हाल ही में कौमी धारे में शामिल हुए हैं। वो अपना अहम फरीजा यहाँ पे करने के लिए आए हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, तो उनसे बात करते हैं। इंतखाबात बहुत अहम है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए। वोट जो एक कौमी अमानत है और ये एक जमहूरी हथियार है जिसको जो है हर पाकिस्तानी और बलूचिस्तानी शहरी को इस्तेमाल करना चाहिए। अपने इलाके में अपने लोगों के साथ और अपने लोगों के दरमियान आकर मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। मैं तमाम दहशतगर्दी की जो है जितने भी वाक़यात हुए हैं उनकी मज़म्मत करता हूँ और अफसोस का भी इज़हार करता हूँ जिनमें आम लोगों को और आम शहरियों को जो है टारगेट बनाया गया। कुल ये सरफराज बंगलजई थे जो अहम कमांडर रहे BNA का। हाल ही में उन्होंने सरेंडर किया और कौमी धारे में शामिल हुए। उनके मुताबिक कि ये जिंदगी उससे काफ़ी बेहतर है। चलिए, मुल्क भर से तो हमने सूरत हाल जानी, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुल्तान। अब जरा रावलपिंडी का रुख कर लेते हैं। रावलपिंडी में दिन भर क्या सूरत हाल रही, शुएब निज़ामी अपडेट कीजिए। जी, इस वक्त हम रावलपिंडी के हल्का 57 PP 19 में मौजूद हैं। यहाँ पर पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, ताहम खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो बाहर मौजूद है और ये वो लोग हैं जो कि वोट कास्ट करना चाहते थे, लेकिन अब चूंकि टाइम खत्म हो गया, दरवाजे बंद हो गए, इसलिए ये अपने वोट नहीं डाल सकते और ये बड़े मायूस होकर जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने बड़ा मुतालबा किया था कि इस वक्त को बढ़ाया जाए क्योंकि बड़ी तादाद जो है वो बाहर मौजूद थी। खवातीन की लंबी लंबी लाइनें थी और ये बताया जा रहा था कि जो अमले की तादाद है वो कम है, इसीलिए जो है उनको वोट डालने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। ताहम जो है वो
ووٹنگ کا وقت ختم ہو گیا اور ابھی بھی بڑی تعداد جو ہے خواتین کی مردوں کے پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہے جو کہ ووٹ ڈالنا چاہتے تھے، اور یہ 5 سال کے بعد ان کو یہ موقع مل رہا تھا۔ تقریباً 50 ارب روپے جو ہیں اس الیکشن کے اوپر خرچ ہوئے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی ووٹ نہیں ڈال سکی۔ تاہم اوور آل ٹرن اوور جو ہے بڑا اچھا رہا اور تمام کے تمام جو نا جوش و خروش خواتین مرد دونوں کے اندر نظر آیا۔ خواتین بزرگ اور مرد حضرات بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوئے رہے اور بڑا جذبہ تھا لوگوں کے اندر اس الیکشن کے لیے۔ اور ایک بار پھر شہر کراچی کا رخ کریں گے، یہ ہے NA 246 غربی، اور یہاں پہ ہمارے نمائندے سنجے سادوانی موجود ہے۔ سنجے بتائیے کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ اس وقت صدر کے علاقے میں موجود ہوں، یہاں پر یہ حلقہ NA 240 ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، پاکستان تحریک انصاف، اس حلقے میں ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ تھا۔ جس پولنگ اسٹیشن پر میں موجود ہوں اس کا نمبر ہے 106۔ یہاں پر مجموعی طور پر 1491 ووٹ رجسٹر تھے، جس میں سے جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ لگ بھگ 19 سے 20% رہا ہے۔ 350 کے قریب جو ہے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو خواتین کا 2 بوتھ تھے ان میں سے ایک میں جو ہے 56 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے بوتھ میں 90 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح مردوں کے ایک پولنگ بوتھ میں جو ہے وہ 115 سے زائد ووٹ کاسٹ ہوئے تھے، جبکہ دوسرے میں بھی لگ بھگ 80 سے 90 ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوئے۔ تو مجموعی طور پر پریزائڈنگ افسر کے مطابق اب تک 350 ووٹ کاؤنٹ ہوئے تھے اور پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب جو ہے وہ ڈبے سیل کر دیے گئے ہیں۔ آپ مناظر دیکھ رہے ہوں گے، جو پولنگ کا عملہ ہے وہ ڈبے سیل کر رہا ہے۔ اب کچھ دیر کے بعد تمام پولنگ ایجنٹس کے سامنے یہ ڈبے کھلیں گے۔ تو مجموعی طور پر اس حلقے کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ماضی کی نسبت کم رہا ہے، اور اب بھی میں آپ کو بتاؤں تو لگ بھگ 18 سے 20 کے درمیان یہ ٹرن آؤٹ ہے، اور اب جو ہے یہ ڈبے کچھ ہی دیر میں کھولے جائیں گے۔ چلیے، یہ تو تھا NA 246۔ اب ذرا NA 241 کا رخ کر لیتے ہیں۔ بڑا جوڑ تھا یہاں پہ پیپلز پارٹی کے مرزا اختیار بیگ بمقابلہ MQM کے فاروق ستار، تو ایسے میں ہمارے نمائندے کامل عارف یہاں پہ موجود ہے۔ کامل، کیا سچویشن رہی یہاں پہ دن بھر؟ کراچی میں 5 بجتے ہی جو ہے ووٹنگ کا عمل روک دیا گیا ہے، اور اب جو ہے جن پولنگ اسٹیشنز کے اندر ووٹرز پہنچ چکے ہیں صرف ان کو جو ہے ووٹ اور حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، اور جو پولنگ اسٹیشنز کے باہر اب پہنچیں گے ان کو ووٹ استعمال کرنے کا رائٹ نہیں ہوگا۔ اوور آل کراچی میں 8 بجے سے جو پولنگ کا عمل شروع ہوا تھا 5 بجتے ہی اس کو جو ہے ختم کر دیا گیا ہے۔ پولنگ اسٹیشن کے اندر جیسے ہی ووٹرز اپنا ووٹ کاسٹ کر لیں گے اس کے بعد پریزائڈنگ افسر کی طرف سے گنتی کا عمل شروع کیا جائے گا، اور RO کے دفتر جو ہے وہ ریزلٹس بھیجے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ریزلٹس آئیں گے اس کے اوپر اب سب کی نظر ہے۔ ٹھیک ہے کامل، بہت شکریہ۔ اور جیسے کہ آپ کراچی جنوبی کی ہی ایک سیٹ سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، تو کراچی جنوبی سے 3 سیٹیں ہیں، اور ایسے ہی حلقے میں موجود ہماری نمائندہ روبینہ الوی۔ روبینہ الوی، آپ بتائیے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ اس وقت موجود ہوں کراچی کے علاقے صدر میں، حلقہ NA 241 میں، جہاں پر اب پولنگ کا عمل جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ لہٰذا جو اب اسکول کے اندر موجود ہیں اور جو ووٹ کاسٹ کرنے کی قطار میں لگے تھے، اب وہی صرف ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ باقی جو گیٹ کے باہر لوگ ہیں، قطاروں میں لگے ہیں، اب وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے، یا یوں کہیں کہ وہ اب حق رائے دہی استعمال نہیں کر سکیں گے۔ جیسے ہی ووٹ کاسٹ کر لیے جائیں گے اس کے بعد گنتی کا عمل شروع ہوگا، اور اس کے بعد سبھی کی نظر جو ہے وہ نتائج کی جانب ہے۔ لہٰذا لوگ جو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ 5 سال بعد جب حکومت چینج ہوگی تو ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا کوئی گنتی کے بعد، نتائج کے بعد ہی سامنے آتا ہے کہ کون سی جماعت جو ہے وہ بازی لے گئی ہے، اور لوگوں کی جو امیدیں ان کی طرف تھیں یا انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھی وہ کس طرح سے بر آتی ہیں۔